اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا ہے وہ ناامید نہیں ہوا۔ میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے اتنے زیادہ کمالات ہیں، آپ یقین مانیے یہ وہ عمل ہے کہ اس سے 10 دنوں میں حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو، ہم پر اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مصیبت سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و علم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ اول و آخر درود شریف پڑھے، اور ہر بار سورہ کوثر کو پڑھتے وقت شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کرے اور جو کوئی پریشانی اور مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے، پھر جیسے ہی یہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حاجت کی دعا کرے۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے تو اس عمل کو کریں، اور جب تک وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اتنے دن ضرور اس عمل پر عمل کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی وہ پریشانی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ ختم نہ ہوئی تو 3 دن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ انہی 3 دنوں میں یہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے اور سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و عالم اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے۔ سورہ شورى کی 3 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری باتوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جو جاری رکھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم کر دیں گے۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے بتایا کہ اس عمل سے ہماری فلاں پریشانی اور مصیبت جو ہم پر آئی تھی وہ اسی وقت ختم ہو گئی۔ ایک بہن یہ کہنے لگی کہ سورہ کوثر کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل پڑھنے سے میرے گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئے، خالی جیبیں بھر گئی، ایمان کی بیش بہا دولت اور نیک سیرت اولاد بھی اللہ نے دی۔ مجھے سورہ کوثر کے اس وظیفے پر پختہ یقین ہے اور میں نے کئی لوگوں کو اسے پڑھنے کے لیے دے چکی ہوں، مگر اس وقت میں ایک اہم واقعے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ ایک بہن، اس کا شوہر فوج میں ملازم تھا، جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اس کے 5 دیور تھے، سب شادی شدہ تھے۔ سب بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ 4 بھائیوں کو حصہ دے کر 2 بھائی اس مکان میں رہیں اور باقی الگ الگ گھر بنائیں۔ طے شدہ رقم رکھ کر لے کر کیا کرتا، جو ایک گھر کا کیا تو اس کا جگہ خریدنے کے لیے ناکافی تھی، اسے مزید پیسے جمع کرنے تھے تاکہ زمین خرید سکے۔ کئی رشتہ داروں سے مانگے، کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اسی سلسلے میں وہ میرے پاس آئی، باقاعدہ پیسے تو نہ مانگے مگر سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد جب جاری تھی تو میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس کی مدد کر سکتی، اور سوچنے لگی شاید یہ مجھ سے مدد کی توقع رکھتی ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے پوچھا، تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے سورہ کوثر سے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھنے کو کہا اور تاکید کی کہ سچے دل سے دعا کرنا، تو وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی، مگر میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اس کی مالی مدد نہ کر سکی۔ چند منٹ کے بعد مغرب کی اذان ہو گئی، میں نے وضو کیا، مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد میں نے پھر سورہ کوثر کا یہی عمل جاری رکھا۔ پھر میں نے اللہ سے باتیں شروع کر دی اور کہا، یا اللہ، میں نہیں جانتی وہ کس نیت سے میرے پاس آئی ہے،
اللہ تو اس کی مدد کر جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، کوئی معجزہ دکھا دے، تیرے کلام پر اس کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ دل بھر کے اس کے لیے دعا کی۔ صبح 9 بجے مجھ سے ملنے آئی۔ جب اس نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے شوہر کو ہیڈ کوارٹر سے فون آیا کہ اس کا نام اس ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے جو امریکہ جا رہی تھی، تنخواہ کے علاوہ اس کو وہاں سے بھی ڈالرز میں اچھی خاصی رقم ملے گی، جگہ خرید کر آرام سے گھر بنا سکتا ہے۔ اس کا شوہر پہلے ہی امریکہ جا چکا ہے، آج انہوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ وظیفہ ساری زندگی جاری رکھنا، انشاءاللہ تمہارے ہر کام میں خداوند مدد فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اماں جی کا میسیج موصول ہوا، وہ کہنے لگی کہ بیٹا، میری 17 سالہ بیٹی سخت بیمار ہو گئی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، اسلام آباد کے ہسپتال میں بھی داخل رہی، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کا کیس نہیں ہے کیونکہ بیماری میں بھی کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے قاری صاحب سے بھی دم کروایا، جبکہ انہوں نے کہا کہ بیٹی پر تویزات کروائے ہوئے ہیں۔ اسی دوران گھر سے بھی وہ تویز نکلے جو ہم نے ضائع کر دیے، مگر ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ پھر ہم نے اس عمل کو 1 ہفتے کیا۔ الحمدللہ ہر دن میری بیٹی کے لیے بہتر سے بہترین کی جانب جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت کافی بہتر ہو رہی تھی، میں بھی کافی خوش ہو گئی۔ اس عمل سے اللہ پاک نے بیٹی کو صحت عطا فرما دی۔ بہن بھائیوں کو اس عمل سے کافی فوائد حاصل ہوئے، وہ سب یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیماروں کی دعا کرنے کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتے، لیکن قرآن پاک پڑھتے تو کیا کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ قرآن دلوں کا سکون ہے، قرآن دلوں کا چین ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بعض اوقات تنگی اور پریشانی اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اسی لیے اعمال کی اصلاح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ صدقہ خیرات سے بھی مصائب و علم دور ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی رکھیں اور جب کبھی بھی پریشانی آئے تو اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیں۔ اللہ پاک آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی پریشانی ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔